ہم سب کے رہنما ہیں یہ فاروق و حسین، دلبر ہیں دل ربا ہیں یہ فاروق و حسین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے رشتہ داری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوئی ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں ہیں، اور ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت زید ہے اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ ابن قتیبہ وفات 276 ہجری کتاب معارف میں لکھتے ہیں، چونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی آپس میں رشتہ داری تھی، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنا جانا رکھتے تھے۔ چنانچہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ وفات 235 ہجری مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 17280 میں لکھتے ہیں، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنی اولاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے اور بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ امام ابو القاسم المعروف ابن عساکر وفات 571 ہجری اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ اپنے کسی کام کے لیے بلایا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عبداللہ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے واپسی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے حسین، میں تو اپنے والد محترم سے ملنے گیا تھا لیکن مجھے اجازت نہ مل سکی چونکہ وہ مصروف تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو پوچھا کہ میں نے تو آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، آپ مصروف تھے، میں نے آپ کے بیٹے سے راستے میں پوچھا، تو اس لیے میں نے آپ کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے واپسی کی راہ لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیمتی جواب سنیے اور محبت کا انداز دیکھیے، فرمانے لگے، انت عندی مثلا، انت عندی مثلا، اے حسین انت عندی مثلا، کہ آپ عبداللہ بن عمر کی طرح ہو، آپ عبداللہ بن عمر کی طرح ہو، یعنی آپ کو تشریف لانا چاہیے تھا۔ اور پھر فرمانے لگے، اے حسین، ہمیں عزت تمہاری وجہ سے ملی ہے، ہمیں عزت تمہاری وجہ سے ملی ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت اور تکریم اور محبت کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت عمر فاروق اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ امام شمس الدین ذہبی وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بیٹوں کو، اولاد کو کپڑے دینے چاہے، تو آپ رضی اللہ عنہ کی نظر میں مدینہ منورہ میں ایسا کوئی عمدہ اچھی کوالٹی والا لباس نہیں تھا جو حضرات حسنین کریمین کو آپ دے سکے بطور تحفہ، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ یمن میں جو اچھی کوالٹی والا عمدہ بہترین لباس ہے آپ وہ میری طرف فوراً بھیجیے۔ جب وہ لباس آیا تو آپ نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین کو تحفے کے طور پر دیا اور فرمایا، اے حسنین کریمین، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے،
اس لیے کہ میں نے شہزادوں کو شہزادوں کے لباس میں دیکھ لیا ہے۔ واہ عمر، کیا محبت تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ فرمانے لگے کہ میں نے شہزادوں کو شہزادوں کے لباس میں دیکھ لیا، اس لیے آج عمر بہت زیادہ خوش ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جب بھی مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ترجیح حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے۔ ابن ابو عمر ازدی وفات 153 ہجری الجامع میں لکھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 20036۔ ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایران کے خزانے آئے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اہل بیت اطہار سے مشورہ کیا کہ ان ایران کے خزانوں کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر نے مشورہ دیا، یا امیر المؤمنین، ان خزانوں کو پیمانوں میں ناپنے کی بجائے آپ مٹھیاں بھر بھر کر تقسیم کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے پر فیصلہ دیا اور سب سے پہلے بلایا، تعال یا حسین، حضرت حسین تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا، سب سے پہلے مال غنیمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، پھر باقی لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف کی تقسیم میں بھی باقی صحابہ کی بنسبت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وظائف تقسیم کر رہے تھے تو آپ چونکہ سب سے پہلے بدری صحابہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور چونکہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اجمعین تو بدری صحابہ میں شمار نہیں کیے جاتے چونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے وظائف میں سب سے پہلے ترجیح دیتے تھے، اسی طرح حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اجمعین کو بھی 5000 درہم بدری صحابہ کے برابر 5000 درہم ہر ایک کو عطا کرتے تھے۔ اس لیے ہم یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ ہم آل نبی کے بھی وفادار لوگوں، ہم آل نبی کے بھی وفادار لوگوں اور عشق صحابہ سے بھی سرشار لوگوں۔ یہ میسج ہمیں اپنی سوسائٹی، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت حضرات صحابہ و اہل بیت اطہار کی آپس میں کتنی گہری محبت، کتنی گہری رشتہ داری اور کتنی محبت اور پیار اور الفت تھا۔